حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک جنگ کے موقع پر میں اپنے والد گرامی کے پہلو میں کھڑا تھا تو میرے والد گرامی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے فرمانے لگے، اے بیٹے، مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے قرض کے معاملے میں ذرا بھی سستی نہ کرنا، اور اگر کچھ بیچنا بھی پڑے تو میرا قرض ہر حال میں اتار دینا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد گرامی نے فرمایا، اے بیٹے، اگر میرا قرض اتارنے میں تجھے کوئی مشکل پیش آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس معاملے میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شہید ہو گئے تو میں نے ان کی تدفین کے بعد ان کے قرض کا حساب لگایا تو میرے والد گرامی پر جو قرضہ تھا وہ 22 لاکھ روپے بنتا تھا۔ مجھے اس قرض کو اتارنے کی بہت زیادہ فکر لاحق ہوئی۔ میرے والد گرامی کے ایک دوست تھے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک دن مجھے ملے تو فرمانے لگے، اے میرے بھتیجے، میرے بھائی یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر کتنا قرض تھا؟ میں نے کہا کہ کوئی 1 لاکھ روپیہ قرض ہے، تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تو اس قرض کو اتارنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اگر وہ قرضہ 22 لاکھ ہو تو پھر، تو مجھے فرمانے لگے کہ پھر تو بالکل تو قرضہ اتارنے میں بہت مشکل میں ہوگا، اور اگر تجھے میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، تجھے جو چاہیے مجھے کہہ دو۔ تو میں نے کہا کہ قبلہ آپ دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا تو میں اپنے والد گرامی کا قرض ضرور اتاروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کرتا ہی تھا، میرے والد گرامی نے کچھ زمین ترکے میں چھوڑی تھی، میں نے اس زمین کو بیچ دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد ہوئی کہ وہ زمین سے ہمیں بہت سارا نفع حاصل ہوا، تو میں نے ان لوگوں کو بلا لیا جن کا قرض دینا تھا، میں نے باخوشی ان کا قرض واپس کرنے لگا۔ کچھ ایسے بھی دوست تھے جو یہ کہتے تھے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو مہلت دے دیتے ہیں، میں نے کہا نہیں، مجھے مہلت کی ضرورت نہیں، آپ اپنا قرض وصول کر لیجئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرض اتار لیا تو اس کے بعد میرے جو باقی بھائی تھے وہ میرے پاس آ کر مال وراثت کا مطالبہ کرنے لگے، چونکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 شادیاں کی ہوئی تھی اور آپ کے 9 صاحبزادے تھے اور 9 ہی آپ کی صاحبزادیاں تھیں، تو میرے باقی بھائی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جو مال بچ گیا ہے اس کو تقسیم کر دیں، تو میں نے اپنے بھائیوں سے کہا، اللہ کی قسم میں اس مال کو اس وقت تک تقسیم نہیں کروں گا جب تک کہ میں 4 سال تک حج کے موسم میں اعلان کر کے قرضہ داروں کو ڈھونڈ نہ لوں، یعنی جن کا قرض دینا ہے میں 4 سال تک ان کو ڈھونڈوں گا، اور حج کا جب بھی موسم آئے گا تو میں اعلان کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ 4 سال تک جب حج کا موسم آتا تو میں لوگوں میں جا کر اعلان کیا کرتا تھا، کسی نے میرے والد گرامی یعنی حضرت زبیر سے کوئی قرض لینا ہو تو وہ ہمیں بتا دے تاکہ ہم اس کا قرض ادا کریں۔ 4 سال تک مسلسل آپ نے اعلان کیا اور ایک شخص کو ڈھونڈا تاکہ ہمارے والد گرامی پر کوئی 1 درہم بھی باقی نہ رہ جائے۔ 4 سال کے بعد پھر جو باقی مال بچا تھا وہ آپ نے پھر اپنے باقی بھائیوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس قدر قرض کے معاملے میں محتاط رہا کرتے تھے۔